أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، ہمیں تو دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ تو الحمدللہ ہم نے سورہ ملک نمبر 1 to 10 کمپلیٹ کر لیا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے 10 آیات کو بہت ہی بہترین طریقے سے میمورائز بھی کر لیا ہے انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ نمبر 11 کو دیکھتے ہیں، جو بہت ہی شارٹ ہے اینڈ ویری ایزی رولنگز آئی ہیں، کچھ نیو بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ فرسٹ I'll recite this، اس کے بعد انشاءاللہ تجوید کی رولنگز کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعترفوا بذنبہم فسحقا لأصحاب السعیر۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو اس کی تجوید کی رولنگ کو دیکھیں گے۔ فرسٹ ورڈ ہے فاعترفوا۔ اوکے، اس ورڈ کے اندر جو فا ہے اس کو ہم ملا رہے ہیں عین سے، درمیان میں ایک حمزۃ الوصل ہے اعترفوا کا، جو ہم اگنور کریں گے بیکاز وی آر ڈوئنگ وصل اوور ہیئر۔ فاعترفوا، عین کو کلیئر رکھیں، اس کو حمزہ کی طرح نہ پڑھیں اور جھٹکا بھی نہ دیں، فاعترفوا بھی نہ پڑھیں اور فاعترفوا بھی نہ پڑھیں کہ عین بالکل غائب ہو جائے۔ عین کو کلیئرلی ادا کریں گے، فاعترفوا، را کو بھاری پڑھیں گے فتحہ کے ساتھ، را ہمیشہ بھاری ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے۔ فاعترفوا، فا کو دو حرکہ لمبا سٹریچ کیونکہ مد طبعی ہے، ضمہ کے بعد واو ساکن یعنی حروف مد ہے تو دو حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے۔ فاعترفوا بذنبہم۔ اوکے، ذال جو یہاں پر ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ کے بنا پڑیں گے، بذنبہم۔ اور جو نون ساکن ہے اس کی ایک رولنگ آتی ہے which is called as اقلاب۔ اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو۔ اوکے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد لیٹر با آتا ہے، جس طرح یہاں پر دکھ رہا آپ کو بذنبہم میں نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، تو جب بھی نون ساکن کے بعد لیٹر با آتا ہے تو وہ نون ساکن کو میم میں کنورٹ کیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، جس کی رولنگ کو ہم اقلاب کہتے ہیں۔ اوکے، اقلاب یعنی نون ساکن کو میم میں بدلنا۔ جب بھی آپ کو قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گا تو اس طرح چھوٹا سا جو میم بذنبہم کے اوپر آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے، اس طرح آپ کو ضرور ملے گا۔ اوکے، نون ساکن کے اوپر ملے گا ایک چھوٹا سا میم، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس میم کو پڑھیں گے، جیسے کہ وہاں پر ایک میم ساکن ہے۔ اوکے، تو اب ہم اس کو بذنبہم نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے بذنبہم، میم کو جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ، نون کو نہیں، بیکاز نون is getting converted into letter meme here۔ کنورشن کو اقلاب کہتے ہیں عربک میں۔ تو یہ رول جو نون ساکن کی ہے، نون ساکن تنوین کی، اسے اقلاب کہتے ہیں۔ بذنبہم، دو حرکہ لمبا غنہ بھی کرنا ہوتا ہے ہمیں میم پر، جیسے بذنبہم۔ میم ساکن کی رولنگ میں ہم نے کیا دیکھا کہ میم ساکن کے بعد جب لیٹر فا آتا ہے، ویری سمپل رولنگ ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے غنہ ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو بھی غنہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ عربی کی کوئی بھی لیٹرز آئیں تو نو غنہ، تو ہم اس میم کو وداؤٹ غنہ کے پڑھیں گے۔ بذنبہم فسحقا، یہ جو ہا ہے بہت ہی شارپ وسط الحلق سے پڑھیں گے۔ وسط الحلق یعنی ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے پڑھیں گے، اس کو جو ہے ہم ہمارے اقصی حلق یعنی ہمارے حلق کے آخری حصے سے پڑھا جانے والا جو ہا ہوتا ہے اس کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ فسحقا نہ پڑھیں، فسح، دیکھیں کتنی شارپ آواز آتی ہے۔ فسحقا، قاف کو خا میں نہ بدلیں، اوکے، خا میں نہ بدلیں اور اس کو جو ہے ہیوی رکھنا ہے، قا، اوکے۔ فسحقا، تنوین کے بعد جب لام آتا ہے تو تنوین کے اندر ایک نون ساکن ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم اس کو کس طرح پڑھ رہے ہیں، قن، پہلے پڑھ رہے ہیں اس فتحہ کو
اس کے بعد اور ایک فتحہ جو تنوین میں ہوتی ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں قن، لیکن وہ قن کا جو نون ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو وہ تنوین یا نون ساکن کو نہیں پڑھا جائے گا. اب ہم پڑھیں گے فسحقل، قل پڑھیں گے، قن نہیں. اوکے، فسحقل، اس رولنگ کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، یعنی ادغام ہو رہا ہے، مرجنگ ہو رہی ہے. تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے وہ نیکسٹ ورڈ کے جو لام ہے اس میں مرج ہو رہا ہے، کوئی غنہ کے بغیر مرج کریں گے. فسحقل لأصحاب، صاد بھاری رکھیں، اصحابی نہ پڑھیں، اس نہیں، اس تھوڑا سا صاد ہیوی ہونا چاہیے تاکہ وہ سین نہ لگے. اصحابی، ہا ویری شارپ، اس کو ہا نہ پڑھیں. اوکے، ہا جو ہوتا ہے وہ ہا نہیں ہے، یہ وسط الحلق والا ہا ہے، اور اس کو 2 حرکہ لمبا بھی کریں گے کیونکہ چھوٹا سا الف صغیر آپ کو اوپر دکھ رہا ہوگا، یہ بھی مد الاصلی ہوتا ہے. مد الاصلی یعنی وہ سارے مد جن کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں وہ مد کی بنیاد ہوتی ہے. مد کا مطلب ہوتا ہے اسٹریچنگ، کھینچنے کو مد کہتے ہیں عربک میں. to stretch is called as, to elongate is called as مد، یعنی کھینچنے کو مد کہتے ہیں. تو فتحہ ضمہ کسرہ کو ہم کھینچتے نہیں، آ ای او پڑھتے ہیں. جب بھی ان کو تھوڑا کھینچیں گے آ ای او تو یہ ہوگا مد. تو مد الاصلی یعنی مد کی بنیاد جس کو صرف 2 حرکہ لمبا کیا جاتا ہے، تو یہاں ہا کو 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا. مد الاصلی ہے لِأَصْحَابِ، ہا ٹو کام اسٹریچ. اس با کو ملا رہے نیکسٹ ورڈ کے سین سے. حمزۃ الوصل اور جو لام الشمسیہ ہے، لام الشمسیہ تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ کبھی بھی پڑھا نہیں جاتا. وین ایور لام الشمسیہ جب بھی آئے اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں، بیکاز اس میں ایکچوئل میں ادغام ہوتا ہے، یعنی کمپلیٹ ادغام ہوتا ہے. لام سین میں نیکسٹ لیٹر جو حروف شمسی ہوتے ہیں اس میں کمپلیٹلی اس طرح مرج ہوتا ہے کہ وہ پڑھا ہی نہیں جاتا. تو ہم با کو ملائیں گے سین سے. حمزۃ الوصل تو ہم وصل میں نہیں پڑھیں گے نا، وصل کسے کہتے ہیں؟ ملا کر پڑھنے کو. لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ پڑھتے وقت یہ حمزۃ الوصل will be ignored. لیکن اگر ہم نے اسی ورڈ کو پڑھنا ہے اب سپریٹلی، یا اسی ورڈ سے ہم تلاوت کو شروع کریں گے تو پڑھیں گے السعیر، یعنی اس حمزۃ الوصل پر فتحہ لگائیں گے کیونکہ اس کے بعد کا لیٹر لام ہے. انشاءاللہ اس کی رولنگ آلریڈی سینڈ کر دی گئی ہے، یوٹیوب میں بھی ہے، واٹس ایپ پر لنک بھی سینڈ کر دیا گیا ہے. حمزۃ الوصل از ویری امپورٹنٹ. اسٹارٹنگ قرآن کی اسٹارٹنگ اینڈ اسٹاپنگ رولز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو ضرور انشاءاللہ اس کو دیکھیں. لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، عین کو حمزہ میں کنورٹ نہ کریں، سعیر نہ پڑھیں، سعیر پڑھیں گے. اور را کسرہ کے ساتھ آئی ہے. جب بھی کسرہ کے ساتھ کوئی بھی ورڈ اینڈ ہوتا ہے، صرف کسرہ نہیں، فتحہ ضمہ کسرہ پر جب اینڈ کریں گے تو وہ فتحہ ضمہ کسرہ کنورٹ ہوتے ہیں ساکن میں. اوکے، ضمتان اور کسرتان بھی ساکن میں ہی کنورٹ ہوتے ہیں، لیکن دیٹ از اے ڈفرینٹ رولنگ. صرف کسرہ ہی ہے تو اس کا دیکھیں گے. کسرہ جو ہے وقف کے دوران while we stopping، بیکاز ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں نمبر 11 پر، تو وہ ساکن میں بدلے گا. اور را کی رولنگ میں جب بھی را ساکن آ جائے تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. اگر وہ یا ساکن ہے تو یہ را ساکن ہمیشہ لائٹ ہوگا، ہم اس کو لائٹ پڑھیں گے. سعیر، بس سعیر پڑھیں گے اس کو، سعیر، اس طرح ہیوی نہیں کریں گے. فائن، لائٹ پڑھیں گے. اور ایک مد یہاں پر ہم اپلائی کر سکتے ہیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، آپ دوبارہ سے لکھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں تاکہ آپ کا ریویژن ہو جائے. مد العارض للسکون ہم اپلائی کریں گے جن کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے اس کی؟ which is the first rule of مد العارض للسکون. پہلے کیا ہونا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، جی بارک اللہ فیک، آپ سب ٹھیک لکھ رہی ہیں. پہلا وقف ہونا ہے. مد العارض للسکون کی پہلی شرط یہ ہے کہ وقف ضرور ہوگا. دوسری شرط کیا ہے؟ آخری لیٹر پہ کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم وقف کریں گے تو آخری لیٹر پہ کیا لگنا چاہیے تبھی یہ مد ہوگا. ماشاءاللہ، عارضی سکون لگائیں گے، ساکن ہونا نہیں چاہیے، بس ہمیں لگانا چاہیے عارضی سکون ٹیمپرری. اور عارضی سکون جس پر لگا رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ 3rd شرط. جی ماشاءاللہ، ویری گڈ. مد طبعی ہونا ضروری ہے، مد الاصلی ہونا ضروری ہے، یعنی حروف مد ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ، آپ سب ٹھیک لکھ رہی ہیں. تینوں شرطیں بھی پوری ہو گئی ہیں. تو اب یہ عین کو جو ہم 2 حرکہ کر رہے تھے نا، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
پڑھ رہے تھے، لیکن وقف کے دوران مد العارض للسکون اپلائی کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، 4 بھی یا 6 بھی حرکہ اس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ آپ سب نے اس کو ٹھیک بتایا۔ تو اب ہم انشاءاللہ جو ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس آیت کی تجوید کو تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اب اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں انشاءاللہ۔ we'll recite this ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. 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 جی رو کو بھاری رکھیں، اور یہ جو 2 ہا ہیں یہ دونوں ہا کو بہت ہی شارپ پڑھیں گے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. 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 فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. 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 فاعترفوا بذنبهم جی الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، بہت مرتبہ ہم نے اس کو ریسائٹ کر لیا ہے، تو الحمدللہ، آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر.
تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ پریکٹس کر کے سنائیں. اوکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.